پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ کے اوپر. ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ اسامہ بن لادن سے متعلق انہوں نے دنیا کو کیا کہا اور اس کے بعد ان کے اپنے ہی انٹیریئر منسٹر نے پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ کو کیسا ٹوسٹ دیا. آئیے سنتے ہیں دنیا کو پرائم منسٹر صاحب کیا کہہ رہے تھے. Who was responsible for the birth of Al-Qaeda? Who was responsible for making the myth of Osama bin Laden? To find answers to today's question, it is necessary to revisit the not so distant past. Collectively, we must acknowledge facts and see our faces in the mirror of history. ہمیں اپنا چہرہ تاریخ کے آئینے میں دیکھنا چاہیے. امریکہ کو مخاطب تھے لیکن رحمان ملک صاحب نے ناظرین آتے ساری یہ کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اسامہ بن لادن کو لانے والے تھے اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے زمانے میں سارا معاملہ شروع ہوا. لیٹ می گو ٹو شاہ محمود قریشی اینڈ کم بیک ٹو دی پینلسٹ. شاہ صاحب یہ جو قومی یکجہتی ہے, پرائم منسٹر صاحب ایک سپیچ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. ان کے انٹیریئر منسٹر جو ہیں اس کے بعد جو اپوزیشن کے ساتھ کیا تو اس کے بعد تو سیاسی طور پر یکجہتی نظر نہیں آئے گی. ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ دیکھیے پرائم منسٹر صاحب کے اختتامی کلمات جو تھے وہ یہ تھے کہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے اور اس پہ ہمیں ایک نیشنل اپروچ کی ضرورت ہے. اس اسپرٹ سے انہوں نے بات کی. بدقسمتی سے رحمان ملک صاحب نے بات کو جو رخ دیا وہ بالکل نامناسب تھا. اور جو یکجہتی کی بات کی جا رہی ہے, آج ہم نے ایک نئی حکمت عملی بنانی ہے تو سب سٹیک ہولڈرز کو مل کے بیٹھنا ہوگا, اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا, اپنی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا, اپنی جماعت کے اندر جو مختلف آراء ہیں اس کو ساتھ کیری کرنا ہوگا. یہ اس اسپرٹ کے بالکل برعکس بات کی ہے. رحمان ملک صاحب نے نقصان پہنچایا ہے. پرائم منسٹر کی سوچ کے برعکس انہوں نے بات کی ہے اور اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا ان کو. جی کاٹے صاحب, کتنے لوگ ہیں جو پالیسی چلا رہے ہیں حکومت میں آج کل پارٹی کے اندر, جس کا جو دل چاہتا ہے ایسے نازک موقع کے اوپر جو مرضی پرائم منسٹر بول رہے ہیں, ایک پیرایا سیٹ کیا ہوا ہے, انٹیریئر منسٹر اٹھتے ہیں اس کے دھجیوں بکھیر دیتے ہیں. اپوزیشن اب آپ کیوں بیٹھے گی اپوزیشن؟ بات یہ ہے کہ پالیسی تو آپ کی ہمارے ہاں ادارے موجود ہے, سینٹرل کمیٹی موجود ہے, کور کمیٹی موجود ہے اور پرائم منسٹر اور جو یہاں پہ ایک ہے, جب پالیسی بیان آنا ہوتا ہے یا جس طرح صلاح مشورہ کرتے ہیں اس سے باہر نہیں جانا چاہیے. پالیسی کی سپیچ تھی نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر نے جو سپیچ کی دیٹ واز ویری ایسیسڈ اینڈ لمیٹڈ. آئی تھنک تو خاصی محدود سپیچ تھی. تفسیر کے اندر یا تشریح کے اندر وہ پھر رحمان ملک صاحب کی انہوں نے خدمات حاصل کی, انہوں نے تشریح میں جانا, نواز شریف کے صاحب انہوں نے جو بات کی صحیح بات کی انہوں نے. رحمان ملک صاحب نے صحیح بات کی نہیں پرائم منسٹر صاحب رحمان ملک صاحب کے متعلق میں آپ کو بتاؤں, میں نہیں آن ایئر میں کہتا ہوں کہ یہ فارن منسٹر کو بیان دینا چاہیے تھا. ٹھیک, انٹیریئر منسٹر کا کام نہیں تھا. تھینک یو ویری مچ. کے بعد وہ بیان دینا. اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی کے اندر کوئی آپ کو آپ کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی نہیں؟ میں یہاں پہ بھی ایک بات میں اپنی ذاتی حیثیت سے ایک بات ضرور کہوں گا. جہاں ملک کی سالمیت کے تعلق ہے, جہاں ملک کے عوام کے معاملات کا تعلق ہے, یہ گالیاں بھی نکالتے رہے اس جیسے لوگ جو غیر پختہ قسم کے ذہن ہیں, جن کو نہ شعور ہے, نہ عقل ہے, نہ ان کو سمجھ ہے. اور دوسری بات, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے, سیاسی لوگوں کی جماعت ہے. اگر فرید کاٹھیا اٹھ کے کوئی بیان دے تو میری سمجھ میں آتی ہے بات. رحمان ملک صاحب کو تو آپ اس کے اوپر زیادہ بادر نہیں کرتے. میں ان کی باتوں کو ایک دیوانے کی بڑھ سمجھتا ہوں اور ان کو ریاکشن دیا ویسے آپ نے. نہیں ویسے وہ بات ہے خالد صاحب, میں شیخ صاحب بات کر رہے ہیں نا, ریئیکشن وہ ریئیکشنری بات تھی. نہیں کوئی ریئیکشن جو لیڈر آف دی اپوزیشن نے باتیں کی تھی اس کے جواب میں وہ بات کر رہے تھے, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں اپوزیشن لیڈر نے اگر باتیں کی ہیں, اگر اپوزیشن لیڈر نے باتیں کی ہیں تو انہوں نے جواب دیا ہے پرائم منسٹر کی باتوں کا کہ آپ نے یہ باتیں آپ نے کی ہیں, مجھے یہ سوالوں کے جواب چاہیے. اچھا سینٹر صاحب یہ بتائیے گا, یہ ہے نیشنل پولیٹیکل سین اس تناظر میں جس کے اوپر ہم پچھلے 8 دن سے سر کھجا رہے ہیں, سر مار رہے ہیں کہ قومی یکجہتی, اکٹھا سٹینڈ, ایک ٹیبل کے گرد بیٹھیں, پالیسی مرتب کریں, یہ آج کچھ ماحول میں آپ کو تبدیلی نظر آئی یا وہی تسلسل؟ اصل میں طلعت صاحب اس وقت امریکہ میں اوباما بش کی پالیسی کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے اور جناب آصف علی زرداری صاحب جنرل پرویز مشرف کی پالیسی کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے. نہ امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ پاکستان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی ہے. اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ یہ پورا سینیریو جو ہے اس میں داخلہ, خارجہ, دفاع یہ سارے کنورج ہو گئے ہیں, اس لیے ہر کسی کو بات کرنی ہوگی. لیکن پیپلز پارٹی کے ایک المیہ ہے
ان کو داخلہ کے لیے آدمی نہیں مل رہا تھا، وزیر داخلہ ان کو نہیں مل رہا تھا. پہلے مشیر داخلہ تھا، اس کو پھر سینٹ میں لے آئے اور اس کے بعد اس کو وزیر داخلہ بنایا. ان کو خزانے کا وزیر آج تک نہیں ملا ہے اور نہیں مل رہا. ان کو خارجہ کا وزیر بھی شاہ محمود قریشی صاحب تو تھے، لیکن اس وقت جن کے پاس وزارت خارجہ ہے تو کاف لیگ ہی سے آ گئے ہیں. اس وقت اطلاعات جن کے پاس ہے وہ کہتی ہے کہ اس وقت وہ قاتل لیگ تھی جو پرویز مشرف کے ساتھ تھی. اب تو وہ قاتل لیگ نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ محترمہ پرویز مشرف کی دور میں پارلیمانی سیکرٹری تھی. وہ یہ بات بھول گئے. بہت سارے لوگ. اچھا، تو اب ذرا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک ایسا ملک جو پاکستان جیسی صورتحال کا شکار ہے، ایک ایسا ملک جس کے لوگ اتنے پریشان ہیں جتنا ہر پاکستانی پریشان ہے، ایک ایسا ملک جس کے گرد حصار کھینچا جا رہا ہے، ایک نقطہ نظر یہ ہے اس کے اندر حکومت ہے، اس کا فل ٹائم فارن منسٹر ہی نہیں ہے. آپ اس کو کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں؟ آپ تو پیپلز پارٹی کے ڈیسیژن میکنگ کے ساتھ کبھی آپ کا تعلق رہا تھا، آج بھی شاید آپ کو فون آتے ہوں. واٹ از ہیپننگ؟ دیکھیے، کیا فارن منسٹر ہی کوئی نہیں ہے ہمارا؟ طلعت، میں برسل سے آ رہا ہوں اور میں وہاں کشمیر کی سچویشن پر ایک کانفرنس تھی، یورپین پارلیمنٹ اٹینڈ کرنے گیا تھا. وہاں مجھے میرے تعلقات ہیں، مجھے وہاں سے اطلاعات ملی کہ کیتھی ایشٹن جو اس وقت یورپ کی جو 27 فارن منسٹرز ہیں ان کی نمائندہ ہیں اور پورے یورپ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، انہوں نے پاکستان آنے سے انکار کیا. انہوں نے کہا آپ کا وزیر خارجہ ہی نہیں ہے، میں پاکستان جاؤں کس سے بات کروں؟ اور یہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے. آج پورے دنیا کے کیپٹلز جو ہیں وہ پاکستان پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور پاکستان کی وکالت کے لیے پاکستان کے پاس وزیر خارجہ نہیں ہے. یہ ستم ظریفی ہے کہ 4 ماہ ہو گئے ہیں، ایک نئی کابینہ تشکیل دی گئی ہے، وزیر خارجہ کا قلمدان خالی پڑا ہے.